سب سے بڑا جو مین ہمارا مطالبہ ہے جس پہ ہم ٹکے ہوئے ہیں ابھی تک، جو ایک اگر حکومت پورا کر دے، وہ جیسے سینیٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو اسماعیل ہانی ہیں ان کو وہ ایک کال کر کے جو ہے وہ تعزیت کریں کہ جتنے 40,000 فلسطینی جو ابھی تک شہید ہو چکے ہیں ان کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اب الحمدللہ بہت سی جو گورنمنٹس ہیں وہ بول رہی ہیں فلسطین کے حق کے اندر، پہلے نہیں بول رہے تھے۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اگر وہ بغیر کلمے کے اور نان مسلم ہو کے اگر وہ ساتھ دے سکتے ہیں تو ہم لوگ پاکستانی ہو کے، مسلمان ہو کے ہم لوگ کیوں فلسطین کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے؟ تو یہ گورنمنٹ کے لیے ہے۔ سیو غزہ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اسماعیل ہانیہ کو کال کریں، ان سے تعزیت کریں، اور فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے ایک مؤثر آواز جانی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، وہ کٹ رہے ہیں تو ہماری جو ان کی جو تکلیف ہے یہ ان حکمرانوں کو محسوس ہو اور ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں۔ کم از کم ہم وہاں لڑ نہیں سکتے لیکن ان کے ساتھ اخلاقی طور پہ سپورٹ تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں جو ہیں یہ لوگ جمع ہیں اور یہی مطالبات ہے کہ رفح کے اندر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس آپریشن کو بند کیا جائے اور اسرائیل کے خلاف پوری مسلم امہ اور خصوصاً پاکستان ایک سٹینڈ لے اور ان کے حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم سب ادھر آئے، احتجاج کرے، گورنمنٹ کو بھی اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کے اوپر کیس کرے۔ بہت غلط بات ہے کہ وہ مر رہے ہیں مسلمان، اور ہمارا جب دل کرتا ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان کے لیے احتجاج یہاں پہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے کھانا بھجوانا چاہیے، اور گورنمنٹ کو ان کے لیے کوئی نظرہ لینا ہی پڑے گا، ایسے تو فلسطین پورا تباہ ہو جائے گا۔ میں آیا ہوں، مغرب کی نماز پڑھی ہے، بہت سکون آیا ادھر۔ تو ہماری گورنمنٹ اور ہماری آرمی، باقی سارے مسلم ممالک جتنے ہیں، سب کو چاہیے کہ آپ اٹھیں، تھوڑی سی غیرت کریں اور فلسطین کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کریں۔ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے ظاہر ہے جب سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، اسپیشلی ہماری گورنمنٹ، یہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، کافی دن سے بیٹھے ہیں، تو ان کو کافی مشکلات بھی تھی، کبھی کوئی ایشو بناتے تھے، کبھی کوئی ایشو بناتے تھے، تو ان کو چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو تنگ کریں، ہمارے سب ساتھ ملیں، ساری مسلم ممالک ان کی فوج نکلے اور فلسطین کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ باقی یہی مطالبات ہیں، کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ جو غلط ہوں یا جن کو میں نے دیکھا ہے، ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ ان کو ہماری جو ہے اسلام آباد پولیس ہے وہ تنگ کر رہی ہے، جس کا بالکل جواز نہیں بنتا۔ یہ تو ایک اچھے کاز کے لیے، ایک اپنا مسلم ملک ہے، اس پہ اس ٹائم مصیبت ہے، تو اس کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے نکلے ہیں، تو ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کو تنگ کریں۔ تو ابھی بھی ہماری فوج ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ کوئی ٹھوس اقدام کریں جس سے کوئی فائدہ ہو سکے، تو ان کے لیے جو جنگ بندی کا کوئی بھی جو اس طرح کا کوئی معاملہ بن سکے۔ ہمارے مطالبات بنیادی طور پر یہ ہیں کہ یہاں پر ہم اکٹھے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا، باوجود اس کے کہ تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں اور غزہ میں ظلم و ستم جاری ہے، اور اب رفح کا جو ریفیوجی کیمپ ہے جو کہ ایک سیو ہیون تھا فلسطینیوں کے لیے، اب وہ بھی نہیں رہا، اور اس کے اوپر بھی وہ لینڈ سے بھی اٹیک کر رہے ہیں اور ہوائی اٹیک بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ اصولاً تو یہ ایک آرمی کی کال ہے کہ اگر ہم نیوکلیئر پاور ہونے کے ناطے اگر ہم ان کو ایک ڈپلومیٹکلی بھی تھوڑا سا اپنا ایک اسٹرانگ اوپینین دیں تو وہ یقیناً ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ ایک نیوکلیئر پاور کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کریں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جہاں ساؤتھ افریقہ گیا ہے وہاں ہم بھی ان کے ساتھ جائیں اور فلسطین کا مقدمہ آگے لے کر جائیں، فلسطینیوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور ان کو حکومتی طور پر امداد پہنچائی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک فلوٹیلا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے، جو کہ جس سے نہ صرف یہ کہ طبی سامان ہو اور بلکہ خوراک کا سامان بھی ہو، تاکہ فلسطینیوں کی کسی نہ کسی طرح مدد کی جا سکے، کیونکہ اس وقت اتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، تقریباً 17,000 بچے ایسے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کی یتیموں کی کوئی کفالت کرنے والا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں میں پاکستان کو اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ مکمل علاج ہے، علاج بدماشوں کا بدماشی سے ہی ہوتا ہے، تو پاکستان چونکہ بدماشی نہیں کر رہا تو کم از کم اپنا کمزور ترین رویہ ہی دنیا کے سامنے پیش کرے، اور بالکل خاموشی جو ہے نا یہ
ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم شاید مرے ہوئے ہیں یا چلتی پھرتی لاشیں ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور حکمرانوں کو آواز دے رہے ہیں کہ شاید کسی کے کان میں یہ آواز پڑے اور وہ فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں. السلام علیکم. ہمارا یہاں آج دھرنے کا 25واں روز ہے. سینیٹر مشتاق صاحب دن رات یہیں ہوتے ہیں اور الحمدللہ سے 25ویں روز میں داخل ہو گیا دھرنا, اور حکومت سے صرف چند مطالبات ہیں جو کہ میرا خیال ہے ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو. صرف مشتاق صاحب نے کہا ہمارے ساتھ ایک آپ اس کے بیانیے پہ ایک پہ آپ اس کے ساتھ ہمارے ابھی ڈیل کر لیں اور باقی آپ بے شک پینڈنگ کر لیں. اور اس میں صرف یہ مطالبات رکھے گئے گورنمنٹ سے کہ آپ صرف اسماعیل ہانیہ کو ایک فون کریں. فون سے کیا جاتا ہے, آپ ان سے اظہار یکجہتی کریں. ان کے خاندان کے 7 آدمی شہید ہوئے ہیں, ان کے بچے, اور بہت بڑا دکھ ہے. اصل میں گورنمنٹ ہماری کی جو ہے نا پرو پیلسٹائن پالیسی سے ہوتے 1948 سے بھی پرو اسرائیل پالیسی چل رہی ہے. فلسطین تو ہمارے کاز سے ہی نکل چکا ہے. تو ہمارا صرف یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ آپ پلیز اس کو اپنی پالیسی کو کنسیڈر کریں دوبارہ, اور اسماعیل ہانیہ کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کریں. حماس کو ایز اے باڈی آپ تسلیم کریں اور باقی مطالبات کچھ رکھیں مشتاق صاحب نے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پینڈنگ میں چلے جائیں بے شک, لیکن آپ ایک مطالبہ تو ہمارا مانیں فی الوقت.